السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کے دو اشعار رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے پہلے یہ دو اشعار سنتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح۔ فرماتے ہیں کہ عطا اسلاف کا جذب جنون کر، شریک زمرہ لا یحزنون کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر۔ ہر انسان دعا میں اپنے لیے اور اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے چیزیں مانگا کرتا ہے۔ اسے اپنے پڑوس کی بھی فکر نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، مانگتے کیا ہیں؟ کوئی اسباب نہیں مانگتے۔ کیا فرماتے ہیں دعا میں؟ عطا اسلاف کا جذب درون کرو۔ علامہ صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا میں اور اللہ سے فرماتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے اپنے بزرگوں کا اندرونی جذبہ، جو ان کے اندر جذبہ تھا، ایمان کا، غیرت کا، خودداری کا، پاک دامنی کا، یا اللہ مجھے وہ جذبہ عطا فرما۔ جذبے درون کیا ہے؟ اندرونی جذبہ، جو اندر کا جذبہ، یعنی صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ، جس طرح صحابہ کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، جس طرح صحابہ کے دلوں میں انسانیت کے لیے فلاح کا جذبہ تھا، جس طرح صحابہ کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا، اتباع کا جذبہ تھا، یا اللہ مجھے بھی وہی جذبہ چاہیے، مجھے بھی وہی جذبہ عطا کیجیے گا کہ میں بھی صحابہ کے راستے پر چل پڑوں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ شریک زمرہ لا یحزنون کر۔ کیوں علامہ صاحب اس دعا کو مانگتے ہیں؟ بزرگوں، اسلاف بزرگوں کو کہا جاتا ہے کہ کیوں بزرگوں کا جذبہ مانگتے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمیشہ یہی تلاش رہتی ہے کہ یا اللہ کیسے آپ کی جو رضا ہے وہ حاصل ہو سکے گی ہمیں۔ جو اس تلاش میں ہو کہ صرف اللہ راضی ہو جائیں، یہ وہ جذبہ ہے کہ یہ جذبہ جس دل میں ہوگا اسے دنیا کا غم چھو نہیں سکتا۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، دو چیزیں ہیں۔ اگر دنیا کے غموں سے نجات پانا مقصود ہو تو اللہ کی تلاش کا غم دل کے اندر اتار دو۔ جب اللہ کی تلاش کا غم دل کے اندر آئے گا، اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کا غم دل کے اندر آئے گا، تو باقی جتنے بھی غم ہیں وہ نکل جائیں گے۔ اسی لیے جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، بادشاہوں کو رشک آتا ہے ان کے اوپر کہ یا اللہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں دنیا کا غم نہیں ہوتا۔ دنیا بڑھتی ہے، دنیا گھٹتی ہے، نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، عروج ہے، زوال ہے، انہیں دنیا کی چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کیسے راضی ہوں گے۔ تو اسی لیے علامہ صاحب وہی جذبہ مانگتے ہیں کہ شریک زمرہ لا یحزنون کر، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کبھی خوف نہیں، ان کے دلوں میں کبھی خوف نہیں آئے گا اور یہ کبھی غمگین نہیں ہو سکیں گے۔ تو یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کیجیے گا کہ میرا دل بھی غم سے خالی ہو جائے، یعنی ماں سوائے اللہ کے جتنے بھی غم ہیں سب سے میرا دل آزاد ہو جائے، اور دنیا میں بھی کوئی غم نہ ہو اور آخرت میں بھی کوئی خوف اور غم نہ ہو۔ مؤمن، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے ولی، یہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور یہ غم بھی نہیں کرتے، ان کے دل غمگین بھی نہیں ہوتے۔ پھر فرماتے ہیں خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر۔ یا اللہ عقل کی جتنی گتھیاں ہیں وہ سب میں سلجھا چکا ہوں،
عقل بھی بہت ہے، دولت بھی کیا کہتے ہیں، علم بھی بہت ہے. علم کی کمی نہیں ہے ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر، نہ عقل کی کمی ہے. ماشاء اللہ کتنے بڑے عقل والے، کتنے بڑے بڑے عالم اور اسکالر ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ان چیزوں سے کام نہیں بنا. یا اللہ مجھے صاحب جنون کیجیے گا کہ میرے دل کے اندر یہ جنون بیٹھ جائے کہ یا اللہ صرف آپ ہی راضی ہو جائیں، آپ کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ جنون ہو کہ بس میں اللہ کے قریب جاؤں، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، بس اسی غم میں ہوں، اسی فکر میں ہوں، یہی محبت ہو، یہی سودا ہو. یا اللہ مجھے ایسا ہی صاحب جنون کیجیے گا جیسے صحابہ تھے. صحابہ کو کسی چیز کی فکر نہیں رہا کرتی تھی، صرف ایک ہی فکر کہ اللہ کیسے راضی ہوں گے، کیسے ہم اللہ کے قریب ہو سکیں گے. تو میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ اقبال صاحب نے ان دو اشعار میں ہمیں دعا مانگنے کے جو مواد ہیں نا، اصلی مواد جس سے زندگی بھی بنتی ہیں اور آخرت بھی بنتی ہیں، وہ مواد ہمیں تعلیم فرمائے ہیں. اور وہ کیا کیا ہیں کہ اسلاف کا جذبہ درون، یعنی صحابہ کا ایمانی جذبہ، محبت اللہ سے، اور یہ عقل اور علم اور یہ ہنر یہ کام نہیں آتے. اللہ کے جو قریب چلے جاتے ہیں وہ صاحب جنون چلے جاتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں مجنون بن جاتے ہیں. مجنون یہ نہیں کہ یہ بالکل دیوانہ نہیں ہے. میرے محترم دوستو بھائیوں، اللہ والے انہیں دنیا کے نشیب و فراز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے دنیا والے ان کو مجنون سمجھتے ہیں، صاحب جنون سمجھتے ہیں. تو یہی جنونیت جو ہے یہی کام آنے والی چیز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو یہی مبارک چیزیں ہمیں مانگے اللہ سے، پھر جب اللہ عطا فرمائیں گے پھر دیکھ لیجئے گا کہ زندگی کیسی گزرتی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اگر یہ کلام اچھا لگا ہو دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے گا. جزاکم اللہ.